اللہ پاک کی ایک نعمت ہے دھوپ، کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، جو دھوپ ہوتی ہے، یہ غریب اور امیر دونوں کے اندر یکساں ہے۔ جس طرح بادشاہ کے محل میں سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اسی طرح غریب کی جھونپڑی کے اندر بھی اپنی کرنوں کا نور بانٹتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی جسم صحت کے اندر بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے، کہ جس گھر کے اندر دھوپ وغیرہ داخل ہوتی ہے، تازہ ہوا داخل ہوتی ہے، اس گھر کے اندر عموماً بیماریاں داخل نہیں ہوتی۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جس گھر میں سورج داخل ہوتا ہے، سورج داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے۔ یعنی جس گھر کی کھڑکیاں وغیرہ گرد و غبار کے خوف سے اور ہوا کے خوف سے بند رہتی ہیں، اس گھر کے اندر جو ہے پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بندے بیمار ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ دھوپ کا ایک سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باپو شریف سحری کر لیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ اللہ کی نعمت جو دھوپ ہے، یہ جس طرح یہ فرما رہے ہیں نا کہ دھوپ داخل نہیں ہوتی تو پھر بیماریاں داخل ہوتی ہیں، دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں، بالخصوص اگر یورپی ممالک میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، جہاں دھوپ کم پڑتی ہے، یا تو دھوپ کم پڑتی ہے یا ایسے ممالک ہیں جہاں دھوپ اتنی ہوتی ہے کہ لوگ دھوپ میں نکلتے ہی نہیں ہیں، پھر اپنے آپ کو ٹھنڈے کمروں میں ہی رکھتے ہیں۔ تو دھوپ نہ لینا یہ وٹامن ڈی کی کمی کا باعث ہے۔ اللہ کی رحمت سے دھوپ کے اندر وٹامن ڈی ہے، جو ہمارے جسم کی اور خاص طور پہ ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، پردہ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی طریقے سے پردے کی پابندیوں کے ساتھ دھوپ بھی لینا چاہیے۔ سارا دن اگر اپنے جسم کو انہوں نے پردے کے ساتھ رکھا، باہر تو ظاہر ہے وہ بغیر پردے کے نہیں نکل سکتی، لیکن اگر گھر میں کوئی ایسی کھڑکی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دھوپ بھی آ جائے اور پردہ بھی خراب نہ ہو، تو اب اپنے جسم پر کسی بھی حوالے سے کچھ حصوں پر دھوپ لگنے دیں، کیونکہ یہ دھوپ بڑی کام کی چیز ہے۔ کیونکہ میں چونکہ ان ممالک میں رہا ہوں تو بہت زیادہ وٹامن ڈی کے جو مریض ہیں وہ ان ممالک میں پائے جاتے ہیں بیکاز آف لیک آف جو سن کی جو دھوپ ہے نا اس کی وجہ سے۔ بعض ممالک کے لوگ سفر کر کے سن بات لینے جاتے ہیں، وہ دھوپ کے اندر خوش ہوتے ہیں، اور واقعی یہ میں نے خود پریکٹس کی ہے۔ یعنی اس کی میں وجہ بتاؤں، یہ جو پسینہ نکلنا ہے نا یہ آپ کو بڑا ایکٹیو رکھتا ہے، دھوپ آپ کو بڑا ایکٹیو رکھے گی۔ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں 1 مہینہ بارش ہوتی رہے، ہمیں بارش میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں شروع میں جب یو کے گیا تو میں بڑا انجوائے کرتا، ماشاءاللہ کتنا اچھا موسم ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہی نہیں نکلتی۔ اب اسلامی بھائیوں نے کہا عبدالحبیب بھائی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ہم ترس رہے ہیں، 1 مہینے سے یہی موسم ہے، 1 مہینے سے ملگجا پنی ہے، 1 مہینے سے بادل ہی بادل ہیں، بارش روز ہی برس رہی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ہمیں پھر وہ پریشان، وہ چینج چاہتے ہیں، اور واقعی جس دن دھوپ نکلتی ہے انجوائے کیا جاتا ہے ان ملکوں میں کہ آج سن نکلا ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ تو نے ہمیں بغیر مانگے جو ہے یہ دولت دی ہے۔ جراثیم کئی مار دیتی ہے، جی بالکل کئی معاملات کو بہتر کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ نے کہا پسینہ نکلتا ہے تو اچھا منیم بھائی سحری کریں، تو پسینہ زیادہ نکلنا بھی تو نقصان دہ نا؟ دیکھیے وہ ایک بیماری ہے، یعنی بہت زیادہ نکل جانا وہ ہے، لیکن نارمل جو ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے نا یہ ہمارے بہت ساری بیماریوں کو ختم کر باڈی کو ایگزاسٹ کرتا ہے۔ بالکل باڈی سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ پسینہ زیادہ نکلے تو پانی وغیرہ پی لے، نمکیات بندہ لے لے، لیکن یہ یاد رہے کہ بالکل بھی جسم سے پسینہ نہ نکلے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر رہ جائیں گی۔ تو سویٹ نکلنا، بھائی لوگ بھاگتے کیوں ہیں، لوگ ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہمارا پسینہ بھی نکلے اور ہماری باڈی میں ایک نئی انرجی آ جائے۔ لیکن آج کل جو ہمارے پاکستان میں خاص کر ایک ماحول ہے ہیٹ اسٹروک وغیرہ کے، اور ایسے میں دھوپ میں نکلنا اب بھی مفید آپ کہیں گے، خاص کر 12 بجے 2 بجے والی دھوپ؟ دیکھیں یہ جو دھوپ ہے نا جو وٹامن ڈی دیتی ہے، یہ سورج نکلتے وقت کی دھوپ ہے، صبح فجر کے بعد والی جو دھوپ ہے، اور یا تو عصر کے بعد والی جو دھوپ ہے، یعنی یہ وہ دھوپ ہے جو جسم آسانی سے سہ سکے۔ جو بالکل کڑکتی دھوپ ہے اس میں نہ نکلا جائے، لیکن پورا دن ہی نہ نکلا جائے یہ اور ہے۔ ماشاءاللہ فجر کے بعد آپ کچھ دیر تصویر پکڑیں اور کچھ واک کر لیں تو آپ کو وہ صبح کی دھوپ بھی مل گئی، جسم بھی فریش ہو گیا، اور انشاءاللہ ذکر و اذکار بھی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت